اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کی میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ ازاں بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُو اور سنا علیہم انہیں، وَاتْلُو اور سنا علیہم انہیں، نبأ خبر، بنی آدم کے 2 بیٹے، بالحق احوال واقعی، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قرباناً کچھ نیاز، کچھ قربانی، کچھ تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، قال اس نے کہا، لأقتلنک میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا، قال اس نے کہا، انما بے شک صرف، یتقبل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین پرہیزگاروں سے۔ آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔
بنی اسرائیل کے جہاد سے اس طرح گریز کرنے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، نیک فرمانبردار مزاج تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تنازع پیدا ہوا اور بالآخر قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان ہی سے مار ڈالا۔ سابقہ آیات سے اس قصہ کا ربط یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، یعنی یہود قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ مارکہ کارزار میں نامرد ہی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ دور نبوی میں بھی مدینہ کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ حابیل اور قابیل میں تنازع کس بات پر تھا؟ قرآن اس سوال کا جواب دینے سے خاموش ہے۔ البتہ تفاسیر سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آدم جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہٰذا اسے تسلیم نہ کیا گیا۔ اس سے قابیل اور بھی طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اس سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا، یہ تنازع ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل ویسے بھی نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اس کا بنتا تھا، نیز اس نے قربانی میں جو اشیاء پیش کی تھیں وہ سب اچھی قسم کی تھیں اور خالصتاً رضائے الہی کی نیت سے پیش کی تھیں، لہٰذا اسی کی قربانی کو اللہ کے حضور شرف قبولیت بخشا گیا۔ اس کے مقابلے میں قابیل بے انصاف اور اچھے کردار کا مالک نہ تھا اور قربانی میں بھی ناقص اور ردی قسم کی اشیاء رکھی تھیں، لہٰذا اس کی قربانی کی چیزیں جوں کی توں پڑی رہیں۔ گویا اس قربانی کی کسوٹی نے بھی یہ حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین یا رب العالمین۔